نے عرض کیا کہ فرشتوں پر تذکیر و تانیث کا اطلاق صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان میں نکاح و نسل اور افزائش نہیں ہے، وہ اللہ کی ایک مقدس مخلوق ہے اور اللہ رب العالمین کی عبادات کے لیے خاص ہے۔ فرشتے آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے۔ والبیت المعمور، پیغمبر نے فرمایا جس طرح زمین پر انسانوں کا کعبہ ہے اس طرح آسمان میں فرشتوں کا کعبہ ہے، بیت المعمور۔ جب سے آسمان و زمین بنے ہیں اس وقت سے ہر لمحہ 70,000 فرشتے طواف میں ہوتے ہیں، اور جن کی ایک دفعہ طواف مکمل ہوا قیامت تک دوبارہ ان کو موقع نہیں ملے گا۔ اب اندازہ لگائے کہ ملائک کتنے ہیں، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ فرشتے ایک ہی دفعہ پیدا ہوئے، ان میں بعد میں انسان اور جنوں کی طرح توالد تناسل تناقض نہیں ہے، کوئی فرشتہ بیمار نہیں ہوا اور نہ فوت ہوا ہے۔ قیامت کے دن سوائے 4 مقربین اور 8 حاملان عرش کے ان پر صرف تغیر آئے گا، تھوڑی دیر کے لیے ڈھیلے ہو جائیں گے، غنود کی کسی کیفیت ہوگی، پھر اٹھ جائیں گے، بس ہو گیا۔ کل شیء ہالک الا وجہ، کل من علیہا فان، اور بقیہ جتنے ہیں وہ فوت ہو جائیں گے یا سب کے لیے وہاں کی زندگی شروع کر دی جائے گی۔ قولان مشہوران لأہل العلم والکلام۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ ملائک اچھی شکلوں میں آ سکتے ہیں اور جنات بری شکلوں میں زیادہ آتے ہیں، یتشکلون باشکال المختلفہ، دونوں ہیں۔ فرشتہ ظاہری صورت اختیار کر سکتا ہے، فتمثل لها بشرا سویا، مائی مریم کے سامنے حضرت جبریل ایک بہترین انسان کی شکل میں نمودار ہوئے۔ جس وقت حضرت جبریل مائی مریم کے سامنے آئے، انسانی شکل، خوبصورت جسم، بہترین آنکھیں، بعض مفسرین کہتے ہیں سر پر خوبصورت امامہ، عمدہ شکل و صورت تھی، تمثل لها بشرا سویا۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے التشبہ فی الاسلام میں لکھا ہے اور آفتاب نبوت میں کہ کائنات میں بشر سوی کامل و اکمل مرد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گویا حضرت جبریل اس وقت محمدی شکل میں ظاہر ہوئے۔ لا الہ الا اللہ۔ لیکن کیا فرشتے کھا پی بھی سکتے؟ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْبُشْرَىٰ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ ابراہیم علیہ السلام بچڑا بھون کے لے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت کی خدمت میں انسانی شکلوں میں فرشتے آئے، ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، حضرت نے دیکھا کہ وہ تو ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہا ہے، نکرہ ہو، حضرت ڈر گئے۔ وأوجس منهم خیفہ، اور آپ نے دل میں خوف محسوس کیا۔ اللہ، یہ تنبیہ جو میں نے کی یہ طلباء کو کی، وہ بزرگ لوگ محلے کے دور سے آنے والے، وہ ہمارے بزرگ، وہ جب چاہے اٹھے اور بیٹھے، ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے باقاعدہ درس تفسیر کے طلباء ہیں ان کو اجازت نہیں ہے بار بار جانے کی، ورنہ ان کو پھر پلروں کے پیچھے بٹھائیں گے تاکہ اگر یہ چلے بھی جائے تو مجھے نظر نہ آئے۔ اور وہ جو محلے کے اور شہر کے حضرات ہیں وہ تو ثواب کے لیے ہیں اور انشاءاللہ ثواب ملے گا ان کو، اپنی خوشی سے آنا اور اپنی خوشی سے جانا ان کو اجازت ہے۔ پنجاب کے ٹرکوں پہ لکھا ہوتا ہے خیر نالات خیر نال جان۔ وہ غریب ڈر جائیں گے نا کہ ایسے ناراض ہو رہا ہے، ظاہر ہے لوگ اپنے اساتذہ اور مشائخ کی ناراضگی کو محسوس کر گئے تو وہ مستثنیٰ ہے، ان کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ جتنی مرتبہ چاہے اٹھے بیٹھے۔ ہاں ان کی صحت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی شفا دے۔ ہمارے طلباء میں ممکن ہے بعض بیماران ہو
ہم تو درسی قانون کو نافذ کرتے ہیں، آزار اپنی جگہ مستثنا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو کھانا تیار کیا تھا وہ فرشتوں نے نہیں کھایا، اور اسی سے ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کچھ اور چیزیں ہیں یا کسی ضرر کے ارادے سے آئے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ملائک تصور تو کر سکتے ہیں لیکن تحقق نہیں کر سکتے۔ مسئلۃ مغلقہ ستاتی فی محلہا فنتکلم علیہا بعدین کلاما مشبعا انشاءاللہ تعالی۔ یہ تو مقدمات ہیں، پھر اشارات ہے، ساتھ اشارات ہوتے ہیں۔ چونکہ نور سے پیدا ہے، صحیح مسلم میں ہے ان الملائکہ خلقت من النور، فرشتے نور سے مراد نہیں وہ آنکھ کے شعلے کی چمک، اگر پڑک اور وہ کارمد حصہ اس کو نور کہتے ہیں، اس سے پیدا ہے۔ تو خیر، جمال، حسن، کمال یہ ان پر غالب ہے بہت زیادہ۔ اور چونکہ جنات نار ظلمت سے پیدا ہے، اس کے شعلے سے، تپش سے، سیاہ پن سے، تو ان پر فساد اور ناکارہ پن، لوگ کو تنگ کرنا، ڈرانا، دھمکانا، یہ غلط چیزیں ان پر حاوی ہے۔ بہرحال ملائک کو کچھ کمالات و صفات تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ کہتے ہیں کہ موت کا جتنا شعبہ ہے اس کا جو بڑا ہے ملک الموت کو عزرائیل ہے، اور ملائک کے جو سردار ہے وہ حضرت جبریل ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے پاس وہی لاتے تھے، لیکن قوموں کو اٹھا کے پٹکنا اور غرق کرنا وہ بھی جبریل کا کام تھا، وہ اسرائیل کا کام نہیں۔ اسرائیل کا کام من حیث الافراد ہے، من حیث القوم جب تباہی مچتی ہے تو کہتے ہیں کہ حضرت جبریل اس میں خود آتے ہیں۔ یہ جو پولیس ہے نا، یہ کام کرتی رہتی ہے، بعض موقعوں پر تھاندار آگے بڑھتا ہے، بعض موقع ایسے آتے ہیں کہ ڈی آئی جی اور آئی جی خود اتر کے میدان میں آتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نہ ہو تو کام نہیں ہو۔ تو قوم لوط کو جبریل نے اپنے پر میں اٹھایا اور جعلنا عالیہا سافلہا، اوپر لے گئے، وہاں سے نیچے پٹک دیا۔ وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، اور پھر بارش پتھروں کی برسائی گئی۔ مشہور ہے کہ حضرت جبریل نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے سے معذرت کی ہے، اور حضرت کی خدمت میں بوقت وفات بتایا ہے کہ بس میرے بھی روئے زمین پر یہی آمد تھی اور اس کے بعد قیامت تک نہیں آ سکوں۔ یہ ہم بھی سنتے تھے، لیکن جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ایک رسالہ لکھا ہے اور اس میں ثابت کیا ہے کہ یہ اقوال کمزور اور غیر مردی ہے، اور اس طرح کوئی بات ثابت نہیں۔ ہاں، وحی کے سلسلے میں دوبارہ نہیں آئیں گے، کیونکہ وہی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گئی ہے۔ نبوت پا محمد باندے تمام شو، نشتا فصل محمد انبیاء، رحمان بابا ہوئی۔ اسی طرح میکائیل باد و باران، بارش اور ترزیق کے سلسلے پر مامور ہے۔ ایک فرشتہ ہے میکائیل، اس کا کام یہ ہے طوفان، بارش، باد و باران، لوگوں کے رزق، زمین سے چیزیں اگانا، آسمان سے نعمتیں لانا، ما یحتاج الیہ المرء وما تحتاج الیہ الحیات، رزق رسانی پر مامور ہے وہ۔ لیکن ان اللہ هو الرزاق، روزی دیتا خدا ہے، ذو القوۃ المتین، طاقت کا سرچشمہ وہی ہے۔ میکائیل بغیر رزق کے کچھ نہیں کر سکتا۔ وما نتنزل الا بامر ربک، قرآن میں فرشتوں کا بیان ہے کہ ہم صرف اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ اور اسرافیل علیہ السلام وہ بنسری بجائیں گے قیامت کے میدان میں، یعنی قیامت جب قائم ہوگی
تو حضرت اسرافیل کی بنسری سے، باقاعدہ بنسری ہے بہت بڑی، اور اس کا ایک حصہ حضرت نے منہ میں لیا ہے اور اس میں سوراخ ہے، اس پر آپ نے انگلیاں رکھی ہے، جیسے بنسری بجانے والا ایک خاص طریقے سے ہیئت پر آتا ہے. پورا کورس ہے، وہ موسیقی کا ایک شعبہ ہے. کہتے ہیں کہ بنسری کی آواز میں سحر ہے، دلوں کو پلٹ دیتی ہے، اور ممانعت آئی ہے کیونکہ ظاہر موسیقی حرام ناجائز اور کار شیطان ہے. ہمارے جہانگیرے میں دریائے کابل بہ رہا ہے، اس کے ساتھ ہی جہانگیرہ ہے حضرت شیخ استاد مولانا لطف اللہ کی مسجد تھی، وہاں میں حضرت سے پڑھنے جاتا تھا عصر کے وقت. تو دریا پار ایک آدمی بنسری بجاتا تھا، حضرت بہت غمگین ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے یار اس کو کیا تکلیف پیش آئی ہے، اور حضرت کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی بہت زیادہ. وہ کچھ اور طریقے سے بجاتا تھا بالکل. تو میں اس کے پیچھے گیا باقاعدہ اور اس سے میں نے ملاقات کی. تو اس نے کہا کہ ایک سانحہ میں میری بیوی بچے سب ہلاک ہو چکے، تو جو کچھ بچا تھا ساز و سامان میں نے آگ لگائی اس کو. بس اب دریا کے کنارے رہتا ہوں، آبادی میں نہیں جا سکتا. اور مجھے جب انہوں نے یہ واقعات سنائے میں نے آ کے حضرت الاستاذ کو بتائے. آپ یقین کریں اس دن جو ہمارے استاد نے مغرب و عشاء پڑھائی ہے زار و قطار رو رہے تھے، بہت زیادہ رو رہے تھے. فریاد نہ خوب زڑگی نہ کھیجیے اور رو وہ زڑگو نہ کل کھیجی فریاد. دکھا ہوا درد مند تھا وہ بہت. اس کو یہ پتہ نہیں تھا. پھر حضرت شیخ نے مجھے کہا کہ اس کو سمجھاؤ کہ اس کی جگہ قرآن شریف کی تلاوت شروع کر لے، آرام آ جائے. یقین کر لو قرآن مجید کی تلاوت سے اس کو آرام آیا، دوبارہ گھر آباد ہوا، شادی ہو گئی اور بچے اللہ نے دے دیے. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ. تو دنیا کا ساز اور دنیا کا گانا بجانا اور ٹن ٹکور یہ تو دلوں کو شریعت سے ہٹاتی ہے، اس لیے نبوت نے منع کیا ہے اور فرمایا یہ دلوں میں منافقت پیدا کر دی ہے، جس طرح پانی کے سیلاب کی جگہ میں دانا اگتا ہے. اور کانوں میں انگلیاں ٹھونسی گئی ہے اس سے بچتے ہوئے. آج کل لوگ چینلوں میں اور سی ڈیوں میں اور کیسٹوں میں مختلف قسم کے ساز اور گانے سنتے ہیں، وقتی لذت سے اپنے ایمان اور ایمان کی شان کو متاثر کرتے ہیں. بہت نامناسب بات ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپسی پر فرمایا آپ کے چہرے انور سے خفگان معلوم ہوتا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے آپ کبھی ہنسیں گے نہیں. تو صحابہ کے پوچھنے پر آپ نے کہا کہ میں کیسے ہنسوں؟ میں نے اسرافیل کو دیکھا، ایک ٹانگ آگے کیا ہوا ہے ایک پیچھے، اور سور جو ہے بنسری وہ منہ کے ساتھ لگایا ہوا ہے، بس اللہ کا حکم ملتے ہی بجانا شروع کر دیں گے. اور جیسے ہی وہ بجے گا جتنے زندے ہیں مخلوقات آسمان و زمین میں وہ سب کے سب مر جائیں گے. سور 2 دفعہ بجے گا یا 4 دفعہ، یہ بھی قولان مشہوران لأہل التفسیر والحدیث. شاہ عبد القادر کی رائے یہ ہے موضوع القرآن میں کہ 4 مرتبہ بجے گی. جمہور کہتے ہیں کہ نہیں 2 دفعہ ہے. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. بہرحال رب العزت نے ان کو ایک عجیب منصب دیا ہے کہ جب سے آسمان و زمین پیدا ہوئے ہیں اور ملائک پیدا ہوئے، حضرت اسرافیل کو سور دیا گیا ہے اور وہ منہ کے ساتھ تھاما ہوا ہے اور بجانے کی شکل بنائی ہے. یہاں یہ بات بھی یاد رکھے کہ سماوات میں اور مرنے کے بعد آخرت میں توقیت نہیں ہے، اوقات نہیں ہے، سب ایک ہی لمحہ ہے. ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون. اور قیامت کا دن پھر 50,000 سال ہے. فنائے دنیا کے بعد مواقیت نہیں ہوں گے، وہ ایک ہی لمحہ ہے. صاحب مواقیت تو یہاں ہے.
ایک بزرگ نے کتاب لکھی ہے مکانۃ الزمان والمکان، قدیم علماء میں سے گزرے ہیں، اس میں اس قسم کے مسائل کی طرف اشارات ہیں۔ اور مقرضی نے ایک کتاب لکھی ہے الخطط والآثار، اس میں بھی مواقیت دنیا و آخرت پر کلام ہوا ہے۔ بقیہ فرشتے مختلف کاموں پر مامور ہیں۔ ایک بچہ جو ماں کے پیٹ سے جدا ہوتا ہے اور اس کی روح قبض ہوتی ہے، اسی دن ہو یا 100 سال بعد ہو، اس درمیان میں ماں کے بطن سے جدا ہونے سے لے کر روح دینے تک مختلف اوقات میں 4000 فرشتے اس کے اوپر مقرر ہوتے ہیں، مختلف اوقات۔ ان علیکم لحافظین کراما کاتبین لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ وتزعم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بس آپ ایک چھوٹی سی چیز ہے چپٹا، فرمایا ایک پورا جہان آپ کے اندر ڈالا گیا ہے، سمویا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ حدیث شریف بخاری میں ہے کہ رحم کے اندر جب بچہ بنتا ہے تو فرشتہ سوالات کرتا ہے کہ یہ پورا بنے گا یا ساقط ہوگا، اشقی ام سعید، ایک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، لکھا جاتا ہے۔ اور یہ زندہ رہے گا یا مرے گا، کب مرے گا لکھ دیا جاتا ہے۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، پہلے سے سب کچھ درج، كتب من قبل ان نبرأها۔ ایرزق ام یحرم، اسے نعمتیں ملے گی یا یہ بد نصیب رہے گا دنیا میں محروم ہو، یہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے معراج کی شب کچھ ملائک دیکھے جو نیت باندھ رہے ہاتھ اٹھائے ہوئے، کچھ میں نے ایسے دیکھے جو قیام میں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، کچھ میں نے دیکھے رکوع میں ہیں، کچھ قوما میں ہیں، کچھ سجود میں ہیں، کچھ جلسہ میں ہیں، کچھ قاعدہ میں ہے۔ جتنی ہے آنکھ نمازی کی ہے اور نماز کی ہے، ان سب حیاتوں پر ملائک مشتمل ہے۔ اور یہ گویا کہ ملائک کو یہاں سے دیا گیا یا ملائک کی وہ حیات ہماری نماز میں رکھی گئی ہے۔ للہ الحمد اول و آخر۔ اس لیے نماز کی شریعت میں بڑی قدر و منزلت ہے، ایمان کے بعد اہم رکن اسلام کا وہ نماز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رکھو اگر اللہ کا وجود، جنت اور جہنم، فرشتوں کا وجود، یہ تمام چیزیں عقل کے خلاف ہوتی تو قرآن عقل کے بہت زیادہ استعمال کا حکم نہ دیتا۔ افلا تتفکرون، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، فرمایا آسمان اور زمینوں کے پیدائش میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا یتدبرون، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ خوب اچھی طرح گہرائی میں گھس کے غور کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں، سوچتے کیوں نہیں ہو؟ اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل، ہم عقل سے فیصلہ کراتے ہیں۔ اگر عقل سے فیصلہ کرا رہے ہوتے میرے بھائی تو بے عقلی کی باتیں نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ کہتے ہیں سائنسدانوں کی سمجھ میں فرشتے نہیں آ رہے، تو سائنسدان کی سمجھ میں تو دوسرا سائنسدان نہیں آ رہا ہوتا، بعض دفعہ اس کی تحقیق نہیں آ رہی ہوتی۔ تو ہر چیز کو اللہ نے ایک محدود صلاحیت دی ہے، آنکھ کی ایک محدود صلاحیت، کانوں کی ایک محدود صلاحیت، سونگنے کی ایک محدود صلاحیت، تو سوچنے کی بھی اللہ نے ایک محدود صلاحیت دی ہے۔ اس سے آگے دماغ اس پہ ریسرچ کر ہی نہیں سکتا ہے۔
تو یہ جو چیزیں ہیں فرشتوں کا وجود، یہ ہمیں اسلام سے پتہ چلی ہیں۔ اگر اسلام کا برحق ہونا ثابت ہو جائے دوسرے دلائل سے، تو اسلام جو بات کہے گا اس کا برحق ہونے کے لیے الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جیسے جج کے سامنے دو گواہوں کا برحق ہونا ثابت ہو جائے کسی اور دلیل سے، تو جو دو گواہ کسی اور کے حق میں جب گواہی دیں گے تو اس گواہی کے لیے جج کے پاس الگ سے دلیل ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جج کے سامنے اس دلیل سے ایک چیز ثابت ہو گئی ہے جس دلیل کا برحق ہونا کسی اور دلیل سے ثابت ہو گیا ہے۔ بہت مشکل۔ تو فرشتوں کا جو وجود ہے اس کا برحق ہونا ایسی دلیل سے ثابت ہے جس دلیل کا برحق ہونا کسی اور دلیل سے ثابت ہے۔ وہ دلیل کیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، ابھی میں اس پہ بات نہیں کروں گا۔ تو اسلام کا برحق ہونا اتنے دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ اب اسلام جو جو دعوے کرے گا ان میں ہر دعوے کے لیے آپ کے پاس دلیل کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر ہر دعوے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہوتا تو پھر اسلام کی دلیل کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ ارے بھائی جج نے دو گواہ بلائے کہ بھائی یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، تم گواہی دو۔ یہ جج اسی لیے بلاتا ہے نا کہ جج کے پاس اس آدمی کے برحق ہونے کی اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہوتی، اگر ہو تو ان دونوں کی کیا ضرورت ہے؟ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں سائنس پہنچ نہیں سکتی۔ اگر سائنس فرشتوں تک پہنچ سکتی ہوتی تو ہمیں فرشتوں کے وجود پر، جنت اور جہنم کے وجود پر، اور آخرت برحق ہے، موت کے بعد ایک زندگی ہے، ان چیزوں پر پھر پیغمبروں کی ضرورت بولو بھائی نہیں۔ جیسے ہمیں کھانا کتنا ہے کتنا نہیں کھانا اس کے لیے پیغمبروں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ حکیموں نے ڈاکٹروں کی پہلے سے تحقیقات بولو بھائی چلی آ رہی ہے۔ پیغمبر آتے ہیں شریعت بتانے کے لیے۔ تو فرشتوں کا جو وجود ہے یہ قرآن و سنت سے بھی ثابت، پھر تورات اور انجیل سے بھی ثابت ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، تمام پیغمبروں نے بتایا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ یہ انسان کی مدد بھی کرتے ہیں اور انسان کو اللہ کے حکم سے نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ تو اگر وہ چیز لیبارٹری میں نہیں آئی تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اس کا وجود ہے ہی نہیں۔ قرآن کہہ رہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں پے در پے ایسے فرشتے آنا جانا لگا رہتا ہے جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت پہ مامور ہیں۔ تو صرف ایک نہیں ہے، ہر وقت فرشتوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے جو انسان کو بہت سارے شر سے بچا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے شر اس وقت تک دریافت ہوئے ان سے بچانے کے لیے تو تحقیق یہ ہے کہ فلاں چیز سے فلاں چیز بچاتی ہے، فلاں سے، تو کون سا شر ایسا ہے جو فرشتہ بچا رہا ہے؟ بھائی جراثیم ہے نا، اس سے بچنے کے لیے ہمارا اندر کے جراثیم ہیں، تو ہر چیز سے بچنے کے لیے کوئی انتظام ہے۔ سردی سے بچنے کے لیے کمبل ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ سردی ایک ایسا شر ہے جس سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ کمبل ہے بھائی۔ تو کون سی چیز ہے؟ فرشتے کون سے شر سے بچا رہے ہیں؟ بھائی بہت سے شر ایسے ہیں جو آپ نے دیکھے نہیں ہیں۔ جیسے آج سے 100 سال پہلے اگر کوئی یہ بات کرتا کہ ہم پر جو بیماریاں حملہ کرتی ہیں اس سے بچانے کے لیے اندر کے جراثیم ہیں جو ہمیں بچا رہے ہوتے ہیں، کوئی مانتا؟ دیکھا ہی نہیں ہے نا اس نے۔ تو ایسے بہت سے شر ایسے ہیں جو انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن انسان ہماری لیبارٹریوں ان کو ٹریس، جتنی شیطانی قوتیں ہیں، جن جو ہے نا جن، یہ مادے سے بنی ہوئی مخلوق ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ریسرچ یہی ہے نا کہ جو آگ ہے وہ مادہ نہیں ہے، یہی ہے نا ریسرچ، وہ انرجی ہے، وہ توانائی ہے۔ تو جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا، تو وہ مادی چیز ہی نہیں ہے کہ جو ہماری لیبارٹری میں وہ کس قسم کی مخلوق بنائی ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ فرشتوں تو جنات سے بھی ہٹ کے ایک الگ مخلوق ہیں جن کو اللہ نے نور سے بنایا ہے، روشنی سے بنایا ہے۔ تو اب کون کون سی چیزیں شر ایسے ہیں جو ہم پہ حملہ کرتے ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جب معلوم ہی نہیں ہے تو ان سے بچنے کے لیے بھی اللہ نے کچھ انتظام رکھے ہوئے ہیں۔ وہ انتظام کس کے ذریعے ہیں؟ فرشتوں کے ذریعے۔ اور یہ بڑی عجیب مخلوق ہے، قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے، بہت طاقتور ہیں، ان سے اللہ کام لیتے ہیں۔ بڑی بڑی قوموں کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے تباہ و برباد کیا ہے۔
اور یہ انسان سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. یہ ساری صفات قرآن و سنت نے بیان کی ہیں، اور ان میں کوئی بات بھی عقل کے خلاف نہیں ہے. بھائی ہو سکتا ہے ایسی مخلوق ہو سکتا ہے ہمیں اس قسم کی چیزیں نقصان پہنچا رہی ہوں، ایسی مخلوقات ہوں جو ہم نے دیکھی. بھائی ہم نے تو جراثیم دیکھ لی ہے نا، اور بھی تو مخلوقات ہو سکتی ہیں. یہ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ساری کائنات کی ہر چیز میری سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ دعویٰ کرنا ہی حماقت ہے. میرے ساتھ ایسا ہوا تھا ایک دفعہ، میں وہ کام کر رہا تھا، تو وہ ابھی چھوڑو، پھر میرے واقعہ پہ کلپ بنا دیں گے لوگ. بہت بڑے بزرگ ہیں کرامت مفتی صاحب کی، پھر جو بزرگ مانتے ہیں وہ بابا، اور جو نہیں مانتے وہ گالیاں لکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا، یہ مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے. تو یہ جو ہے نا فرشتوں کے ذریعے مدد، یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. بچا لیتے ہیں فرشتے انسان کو. کوئی ایسی دھکا دے دیتے ہیں، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، گاڑی آ رہی ہے، کئی واقعات ہوئے ہیں، پیچھے سے بس آ رہی ہے اور کیا ہوا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتاتا ہوں، اس میں کرامت کا اتنا عنصر نہیں ہے، کرامت کا عنصر نہیں ہے، تو چونکہ اس میں کی لاجک بھی ہے اس لیے وہ بتا دیتا ہوں. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ جا رہا تھا، تو ہم بچے تھے نا، ہماری عادت تھی ٹیکنیکل قسم کے کچھ الٹے سیدھے کام کرنے کی، کوئی یونیک قسم کا مارکیٹ میں کام لے کر آئے. تو تندور سے گھر والوں نے روٹیاں لینے کے لیے بھیجا، تو میں روٹیاں لے کے آ رہا ہوں، تو میرے ساتھ میرے کزن بھی. ہم نے کہا اوپر دیکھ کے چلتے ہیں آسمان. بچے تھے نا، نئی نئی شرارتوں کا شوق ہوتا ہے. کیونکہ وہ تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، تو ہم نے کہا کہ ہم اتنے دنوں سے تندور آ رہے ہیں، اب یہ تجربہ کرتے ہیں کہ اوپر دیکھ کے ہم گھر تک پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے. یعنی اندازے سے چلتے ہیں ستاروں کو دیکھ کے. نہیں آ رہی سمجھ؟ اوپر دیکھ کے، آسمان پہ دیکھ کے چلیں گے، چلتے چلتے نا اندازے سے کون پہنچتا ہے اور کون کہیں اور نکل جاتا ہے. اب کیسی بیوقوفی بھائی، کچھ اللہ کا، لیکن بچوں تو بچے ہوتے ہیں. اب مجھے یاد ہے میں اوپر دیکھ رہا ہوں، اور دیکھتے 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 جا رہا ہوں. مجھے خیال آیا بھائی ایک بس سے نہ، کیونکہ سڑک بھی تھی، کوئی ٹکرا نہ جاؤں. بالکل ایک پوائنٹ پہ آ کے نا مجھے خیال ہوا ہے کہ ایک دفعہ نیچے دیکھ لو. نیچے دیکھا، کھلا ہوا گٹر. ایک قدم اگر آگے ہوتا تو یہ واقعہ سنانے والا آج اس کائنات میں موجود. آپ کہتے بھائی یہ تھے، آپ کیا کہتے ہیں؟ بلکہ کہتے ہی ہمارے گھر والے کہتے تھے ہمارا ایک بچہ تھا، والدین کہتے ایک بچہ تھا. تو اور مرا کیوں، وجہ موت کسی کی سمجھ میں، جتنے بھی محققین بیٹھتے وہ لکھتے کہ بچہ اللہ نہ کرے کیوں مرا، کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ اس ٹائم میں تو کوئی نہیں مرا ہوگا بھائی صاحب. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی ایسا تجربہ آئندہ. لیکن دیکھو اتنا لمبا فاصلہ میں نے طے کیا، بالکل جب اس کے کنارے پہ پہنچا ہوں اور اگلا قدم گٹر میں، تو یہ عین ممکن ہے کوئی اللہ کی طرف سے کوئی مخلوق ہو جس نے گردن کو نیچے، کیونکہ موت کا وقت نہیں آیا نا، تو کہ نیچے دیکھ لو ابھی. ٹھیک ہے نا، یہ واقعہ تم نے سنانا بھی ہے. یہ بھی ممکن ہے کوئی اتفاقی واقعہ ہو، بس اللہ نے بچایا تو اللہ نے دل میں ڈال دیا. تو ایسے کام بعض دفعہ اللہ فرشتوں سے بھی لیتا ہے، وہ آ کے گردن موڑ دیتے ہیں آپ کی. ٹھیک ہے نا، دل میں خیالات بھی ڈالتے ہیں فرشتے، دل میں خیالات بھی ڈال دیتے ہیں. جیسے جنات دل میں خیالات ڈالتے ہیں بساوس، ایسے ہی فرشتے بھی دل میں خیالات ڈالتے ہیں. دوست ہوتے ہیں انسان کے، جنات جیسے دشمن ہے تو فرشتے کیا ہیں؟ دوست ہیں. وہ اچھے خیالات ڈالتے ہیں. تو بعض دفعہ وہ خیال ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، اس کو بولو نیچے دیکھو، بس بہت ہو گیا مذاق، نیچے دیکھو. نیچے دیکھا تو گٹر ہے. اتنا اللہ کا شکر ہے، ہم نے کہا بھائی آئندہ اس قسم کا مذاق نہیں ہوگا، دوڑ لگا لیں گے کون پہلے پہنچتا ہے. ٹھیک ہے نا، اوپر دیکھ کے نہیں چلنا. تو قرآن میں ہے نا کہ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ دین کے راستے پہ آتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، تو صرف اتنا نہیں ہے کہ ان کو جنت کا یقین ہے، آ رہے ہیں، ان کو فرشتوں کی طرف سے بشارتیں بھی ملتی رہتی. فرشتے ان کے کان میں آ کے کہتے رہتے ہیں، ان کے دل میں آ کے خیالات ڈالتے رہتے ہیں، ان قریب یہ آزمائش ختم ہونے والی ہے، ان قریب یہ آزمائش ختم. بشارتیں کہ اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہے. تو فرشتوں کی طرف سے باقاعدہ تسلیاں ملتی ہیں انسان کو،
چونکہ ان لوگ کو ملتی نہیں ہے نا تو دین پر چلتے ہی نہیں ہیں، تو نہ تسلیاں ملتی ہیں، نہ قربانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ انکار کر دیتے ہیں۔ جن کو ملتی ہے ان سے پوچھو، وہ کہتے ہیں ہمیں الحمدللہ، میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے ملتی ہے، میں تو کوئی اتنا نیک آدمی اللہ کی مجھے بنا دے، لیکن جن کو ملتی ہیں تو بہت واقعات ہیں۔